ہمارے ان بچوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے، ان کی صحت کو برباد کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر ایسی چیزیں لے کر آ گئی ہے کہ ان کا ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، ان کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے۔ باطل کی محنت تو اتنے زوروں پر چل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے 70% بچوں پر، 70% نوجوانوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہم اہل حق، ہمارے پاس میں حق ہے، اور ہماری محنتیں ایسی کہ ہمارا 70% طبقہ جو ہے وہ بے دینوں کے ہاتھ میں ہے، مشرکوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ ہم جو ہے نہ سمجھے کہ ہم دنیا میں جیسا چاہے وقت گزار لے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے، پورے زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہم جو ہے آخرت مسافر ہے۔ ہماری یہ رات اور یہ دن، یہ گھنٹے اور یہ منٹ، یہ ہم کو آخرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آخرت کی طرف ہمارا سفر اگر یہاں سے سونوری جانا ہے تو پلان بنانا پڑے گا، ارادہ کرنا پڑے گا، عزم کرنا پڑے گا کہ مجھے سونوری جانا ہے۔ لیکن آخرت کی طرف ہم بالکل روز آنا آ رہے ہیں، اور اس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ یہ رات آ رہی ہے، دن آ رہی ہے، ہم کو سب آخرت سے قریب کرتے جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہم بیمار پڑتے ہیں، اور بیمار پڑنے کے بعد میں ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو ہماری بیماری بڑھے گی اور ہم کو موت آ جائے گی، تو ہم دواخانے میں جاتے ہیں۔ دواخانے میں جانے میں جو وقت لگ رہا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جو وقت لگ رہا ہے، اور پھر دواخانے سے علاج کر کے گھر کو جو آ رہے ہیں، اس میں جو وقت لگ رہا ہے، یہ تینوں وقت بھی ہم کو موت سے قریب کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے کہ موت سے بچ رہے ہیں، موت سے بچ نہیں رہے، موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں مرتے مرتے بچا۔ کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی، ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ میں مرتے مرتے بچا۔ حضرت فرماتے بچتے بچتے مرے گا۔ تو ہم سب میرے بھائیوں آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پورے زندگی کا حساب دینا ہے۔ جو کام ہمارے ذمے دیے گئے تھے، اگر ہم نے وہ کام کیے تو ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے، اور اگر ہم نے ان کاموں سے چہرے کو موڑا، ان کاموں کو انجام نہیں دیا، اور ہمارے 1.5 پیٹ کی فکر میں ہم رات دن لگے رہے، تو میرے بھائیوں وہاں معاملہ بہت خطرے میں پڑ جائے گا، اور پھر وہاں آدمی اتنا پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رونا شروع کرے گا، اور اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں کی وجہ سے نہریں جاری ہوگی، اور ایسی نہریں جاری ہوگی کہ کشتیاں بھی چلے گی، ایسا بھی آتا ہے۔ جب اس کے پانی کے آنسو بند ہوں گے تو پھر اس کے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلیں گے، پھر اس کے آنکھوں کے اندر جو ہے تو پھوڑے پڑ جائیں گے، پھر پیپ کے آنسو نکلیں گے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے لوٹا دیجئے دنیا کے اندر، میں اب جو ہے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے آتا ہوں۔ اللہ جھڑکی دیں گے، کلا ہرگز نہیں، اب تو دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دیکھیں گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے نہیں آیا تو پھر اتنا پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ اپنے ہاتھوں کو یہ انگلیوں کے پاس سے چبانا شروع کرے گا، اور چباتے چباتے جو ہے یہ مونڈوں تک چباتا چلے جائے گا، کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہوا۔ جو زندگی اس کو آخرت کے بنانے کے لیے دی گئی تھی، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس نے اس کو نہیں کیا، اب پچھتا رہا ہے۔ سامنے دہکتی ہوئی جہنم دکھ رہی ہے تو ہاتھ چبا رہا ہے، اتنا بری طرح رو رہا ہے، لیکن نہ وہاں کا رونا کام آئے گا میرے بھائیوں، نہ وہاں کا ہاتھ چبانا کام آئے گا۔ اس وقت اللہ نے ہمارے پاس میں وقت دیا ہے، ہم اپنے ذمہ داری کا احساس جانیں اور اپنے ذمہ داری کو ادا کریں۔ آپ بتائیے، یہ جو بچے ہمارے 70% دینی تعلیم سے محروم ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟
آپ اور ہم نہیں کریں گے تو کیا کوئی نبی آئے گا، کوئی فرشتہ آئے گا یا کوئی اور کرے گا؟ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دین کا علم کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی دینی تعلیمی بیداری مہم کا یہ جو مہینہ شروع ہے، اس مہینے کے اندر ہم کو ایسی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ بھی مکتب سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جاہل رہنا حرام ہے۔ ہم شراب پینے کو حرام سمجھتے ہیں، جوا کھیلنے کو حرام سمجھتے ہیں، زنا کاری کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن علم چھوڑنے کو حرام نہیں سمجھتے۔ جاہل رہنا، علم سے نابلد رہنا، یہ بھی حرام ہے۔ میں علماء کے موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ شراب پینے والے سے گھن کرتے ہیں، برے کام کرنے والے سے گھن کرتے ہیں، لیکن جاہل آدمی سے گھن نہیں کرتے۔ گھن کس سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب یہ جو دینی تعلیمی بیداری مہم کا جو مہینہ چالو ہے، ہم امت کے ہر گھر جائے اور گھر جا کر سروے کرے کہ اس مکتب کے اندر یہ گھر کے بچے آ رہے کہ نہیں آ رہے، آ رہے تو کتنے آ رہے۔ اگر اس گھر میں مکتب میں آنے والے بچے 5 ہیں اور 3 آ رہے ہیں، 2 نہیں آ رہے ہیں، تو جب تک کہ وہ 2 بچے مکتب میں آنے والے نہ بن جائے، ہمیں چین نہیں آنا چاہیے۔ کیسی چین نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے محلے کے کسی بچے کے بدن میں آگ لگ گئی ہو اور اس کے کپڑے آگ سے جل رہے ہو، اس کا جسم جل رہا ہو، اور وہ بچہ ادھر سے ادھر اس آگ لگ جانے کی وجہ سے بھاگ رہا ہے۔ ہم نے اس کو دیکھا تو ہم جان پر کھیل کر اس بچے کو اس آگ سے بچائیں گے، نہیں کچھ تو اپنے کپڑے ڈال دیں گے، مٹی پھینکیں گے، پانی اگر نہیں مل رہا تو۔ میرے بھائیوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے زیادہ فکر کرنے کی بات اس بچے کی ہے جو بچہ مکتب میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ بچے کی اگر فکر نہیں کی رہی ہے، جل گیا تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن بچہ اس علم کی وہ